آج کے کوشچنز لیتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کوئی شخص شرعی معذور تھا، جیسے پیشاب وغیرہ رسنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس نے ایک وضو سے نماز پڑھی اور پھر اس نے اسی وضو سے عمرہ کر لیا۔ عمرہ کرنے کے دوران اس سے کوئی قطرات وغیرہ نہیں آئے، اب وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں شرعی معذور رہا تھا یا نہیں رہا تھا، میں نے عمرہ کر دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شرعی معذور ایک نماز وغیرہ کے لیے وضو کر لیتا ہے تو جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے یہ والا وضو دیگر عبادات کے لیے بھی کافی ہوگا۔ اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد کوئی قطرات وغیرہ نہ آئے، نماز ادا کی اور اسی سے وضو سے عمرہ کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل ان کی نماز بھی ہو گئی اور عمرہ بھی صحیح ہو گیا۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص کسی آفس میں ہے اب اس میں کمپیوٹر پہ گیم کھیلتا ہے یا فیس بک وغیرہ یوز کرتا ہے تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کسی آفس کے اندر اس کی باقاعدہ اجازت ہو صراحتاً کہ ریسٹ ٹائم میں آپ کھیل بھی سکتے ہیں اور فیس بک وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو پھر تو اس کے اندر اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہاں آفس والے اجازت دیتے ہیں، تو پھر اگر کوئی آفس کی چیزیں اپنے ذاتی استعمال میں لے گا تو پھر وہ شخص گناہ گار ہے، بلکہ جتنی دیر وہ استعمال کرے گا، چونکہ وہ آفس کے کام سے رکا ہے چنانچہ اتنی دیر کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا۔ مثلا وہ نوٹ کرے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھیلا ہے تو اس 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کی سیلری اس کو لینا حرام ہے، لہذا یوں کرے کہ جتنے مہینے کی سیلری ہے پہلے اس کو ڈیز میں تقسیم کر دے، مثلا 30 دن ہے یا 31 دن ہے مہینے کے، تو سیلری کو 31 یا 30 سے تقسیم کرے تو 1 دن کی سیلری نکل آئے گی۔ پھر دیکھیں کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، مثلا 8 گھنٹے کی، تو 1 دن کی سیلری کو 8 سے تقسیم کر دے تو ہر گھنٹے کی پھر قیمت نکل آئے گی کہ 1 گھنٹے کی سے کتنی سیلری مل رہی ہے۔ بس جتنا اس نے دیر اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اتنی دیر کی تنخواہ یہ نہیں لے گا، اگر لے گا تو گناہ گار ہے اور یہ حرام ہے تنخواہ، یہ پیٹ میں جائے گی تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گی۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ چلو جی میں جا کے اپنے افسر سے معافی مانگ لیتا ہوں، باس سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ یہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دیں تو شاید کچھ ہو جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے انسان تنخواہ کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ ایک ادارے میں کام کر رہا ہے اور ٹائمنگ بھی اس کی سیٹ ہو۔ مثال کے طور پہ 8 سے 5 بجے ڈیوٹی ہے تو اس میں ایک تو 8 سے 5 وہاں حاضر رہنا ضروری ہے اور دوسرا جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ کام بھی کرے۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر یہ تنخواہ کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ اگر آیا ہی نہیں تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا، آیا اور کام نہیں کیا تب بھی تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے چونکہ اس وقت میں کام نہیں کیا تھا تو یہ قصوروار ہے اور ان کو اتنے وقت کی سیلری چھوڑنی ہی ہوگی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ کرتا ہوں ایک ہی بہن نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو یا سورہ بقرہ پڑھو اور اسے قبرستان مت بناؤ، تو کسی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اسے قبرستان مت بناؤ، گھر میں قرآن پڑھو قبرستان مت بناؤ۔ معلوم ہوا کہ قبرستان ہو تو اس میں قرآن چونکہ پڑھنا منع ہوگا، اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے اس طرح مسجد میں گھر میں قرآن پڑھنا بھی آپ نے روک دیا ہے، تو ان میں مشابہت پیدا ہو گئی۔ دیکھیں جس نے اس طرح کا حدیث کا مفہوم لینے کی کوشش کی وہ گناہ گار ہوگا، یہ صحیح مضمون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے موجود ہوتے ہیں جو پہلے زندہ تھے، انسان تھے، اب بھی ذی شعور ہیں، لیکن اب وہ خود عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو قبرستان کے اندر کوئی بھی جتنے بھی انسان لیٹے ہوئے ہیں وہ اب قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں از خود، کیونکہ نیک عمل اب وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی کو اجازت ہو بھی تو اس سے اس کے نام اعمال میں ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا مقصود ہے کہ جس طرح قبرستان میں انسان موجود ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو گھروں کو ایسا نہ بنا لو کہ تم بھی گھر میں انسان ہو اور اس طرح ہو جاؤ کہ تم قرآن نہ پڑھو، تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے لیٹے ہوں اور قرآن نہ پڑھ سکتے ہوں، لہذا قرآن پڑھو۔ تو اس لیے یہ مفہوم غلط ہے، اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کو قبرستان جائے اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 بار سورہ یاسین اور ایک روایت کے مطابق 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو قبرستان گیا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ اور اس کو مردوں کو بخش دیا،
تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تمام مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قبرستان میں جا کے ذکر الہی کرنا، قرآن پڑھنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک مختصر سا مزید ہم بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ لب ہے نبی نبی رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ آیا تھا، ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون برقع تو پہنتی ہیں لیکن نقاب کریں تو ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ چہرہ کھول کر باہر جاتی ہیں تو کیا شرعی لحاظ سے ان کو اجازت ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض بہت زیادہ باریک یعنی گف نقاب کہہ لیں اس کو، کہ اس کے وجہ سے اگر سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تو تھوڑا ایسا نقاب بنوا لیں کہ جس میں خانے تھوڑے سے بڑے ہوں کہ آرام سے سانس آ جا سکے، ایسے بھی مل جاتے ہیں نقاب، تو وہ نقاب پہنے، یہ بہتر ہے۔ بغیر نقاب کے بہن نکلیں گی تو یہ ایک چونکہ وہ برقع خود پہنتی ہیں تو برقع پہننے والی خواتین سے، دین سے تعلق رکھنے والی خواتین سے کچھ لوگ کچھ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، خود چاہے عمل کریں یا نہ کریں، دیندار آدمی کے بارے میں ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے، چہرہ نہیں ڈھکتی، تو عورتیں کیا کہیں گی کہ چہرہ تو کھول لیتی ہے، برقع پہننے کا شوق آ گیا، چہرہ تو ڈھکتی نہیں ہے بھائی۔ تو اس لیے چونکہ یہ خواتین اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، دیندار آدمی سے توقع کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ وہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے اور مکمل دین پر عمل کرے، تو لہٰذا اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ نقاب ایسا لے لے جس میں آسانی سے سانس اندر باہر آ جا سکتا ہو، لیکن بغیر نقاب کے باہر نہ نکلے، ورنہ لوگوں کو غیبت کرنے کا موقع ملے گا، زبانی غیبت یا قلبی غیبت کریں گے اور اسی طرح دین کو بدنام کریں گے اور وہ گناہگار خود ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک عذر ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بہن کو دمے کی شکایت ہوتی ہے، جس سے بعض اوقات سانس بڑی مشکل سے آتا جاتا ہے، اور وہ اگر مطلب تھوڑا سا کھلا نقاب بھی پہنے، اس کے باوجود ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہو، تو شرعی لحاظ سے ان کو بالکل اجازت ہے کہ وہ چہرہ کھول کر باہر جا سکتی ہیں، صرف چہرہ اپنا کھول لیں اور باقی جسم ڈھک کر نکلے، تو اس کی شریعت ان کو اجازت دے گی، کیونکہ ان کے ساتھ ایک واضح طور پر عذر موجود ہے۔ ایک نے کویشچن مزید کیا کہ اگر شوہر بیوی کو کچھ پیسے دے اور صراحتاً اجازت بھی دے دے کہ جہاں چاہے خرچ کرو، لیکن بیوی کو یقین ہے کہ فلاں مقام ایسا ہے کہ اگر وہاں خرچ کروں گی تو شوہر کو ناگوار گزرے گا، تو کیا وہاں پر وہ خرچ کر سکتی ہے، جبکہ شوہر نے مطلقاً اجازت دے دی ہے جہاں چاہے خرچ کرو؟ دیکھیں اس کا پہلے جواب لے لیں، دوسرا حصہ بھی اس کے بعد میں دیتا ہوں۔ دیکھیں جب خود زوجہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھتی ہے کہ شوہر بعض چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو اس کی ناپسندیدہ چیزوں کا استثناء خود بخود ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شوہر نے اگر کہا کہ جہاں مرضی چاہے خرچ کرو، لیکن 3 چیزوں کو وہ خود ناپسند کرتا ہے اور بیوی کو بھی پتہ ہے، تو سمجھ لیں کہ اس شوہر کی اجازت ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں کو شامل ہوگی، اس لیے بیوی کو احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن میں، حدیث میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم دیگر دلائل سے دیکھتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہیں کہ اگر ہم یہ والا کام ان میں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ناپسند ہے، تو پھر خود بخود ہمارا ذہنی کام کرے گا کہ اس کی اجازت تو ہے لیکن فلاں جگہ نہیں ہے، ایسے ہی بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے انہوں نے کویشچن کیا، اسی کے ساتھ تھا کہ اگر شوہر نے عام اجازت دی ہے کہ جس سے چاہے ملے، جس کے پاس چاہے جائیں، لیکن بعض لوگوں سے ملنے کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو کیا بیوی کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو پہلے والے کا ہے کہ شوہر کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی مرضی کو ملحوظ رکھنا یہ عورت کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بعض ہماری بہنیں بدلہ چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا اگر تم مجھے فلاں جگہ جانے سے منع کرتے ہو تو پھر میں بھی وہاں پہ نہیں تمہیں جانے دوں گی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہنوں کو تھوڑا سا عاجزی انکساری کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بنایا ہے اور بیوی کو محکوم بنایا ہے۔ حاکم کی مرضی، اس کے مزاج، اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھا جائے گا، لیکن حاکم پر یہ لازم نہیں کہ وہ محکوم کی پسند ناپسند کا خیال کرے۔ ہاں اگر وہ کرے گا تو بہت اچھی بات ہے،
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کرے بہت اچھی بات ہے، اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، پیار محبت پیدا ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر اچھا ماحول، اچھی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر محکوم یہ کہے کہ حاکم میرے اشارے پر چلے یا میں حاکم کا کہنا مانوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے، یہ بالکل غلط ہوگا، اور اس طرح بعض صورتوں میں بیوی گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اگر شوہر کسی سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے تو بیوی پہ واجب ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے یا شوہر کو پھر راضی کرے کہ وہ خوش دلی سے اس کی اجازت دے دے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا عام شوہر اپنی سید بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے؟ دیکھیں فقہاء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کسی شخص کی سید زادی سے شادی ہو جائے اور وہ خود غیر سید ہو، اور یہ میں ضمن نص کر دوں کہ اگر مثال کے طور پہ شوہر عالم دین غیر سید ہے تو یہ سید لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اس کا کفو ہے۔ اسی طرح اگر بچی کے والدین کوئی اچھا خاندان دیکھ کر، جو نیچ خاندان نہیں کہلاتا ہے، اچھا خاندان کہلاتا ہے، لیکن یہ سید ہیں، وہ غیر سید ہیں، اور خود اس بچی کے اولیاء اس کی شادی وہاں پر کر دیتے ہیں، یہ شادی بھی بالکل جائز ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شوہر نے سید زادی سے نکاح کر لیا ہے تو کیا کرے؟ کیا اس کا ادب و احترام کرے؟ مار پیٹ تو نہیں سکتا؟ تو دیکھیں ضروری جہاں پر ضروری سمجھانا ہے، اصلاح کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو کرے گا، لیکن مار پیٹ کرنا یا اس کو ذلیل کرنا سب کے سامنے، یعنی شدت اختیار کرنا، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ مارنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ غلط قسم کے الفاظ کہنا یا الزام لگانا یا لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر اگرچہ حاکم ہے، بیوی محکوم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے سید زادی ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اس سے برتاؤ اختیار کرنے میں احتیاط کرے، کہ وہ یقیناً شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، ضروری اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا انداز مناسب رکھے، کیونکہ سامنے بیوی سید زادی ہیں اور ان کے سید ہونے کا احترام کرنا چاہیے۔